آئے خداوند سے محبت رکھنے والوں، بدی سے نفرت کرو۔ وہ اپنے مقدسوں کی جانوں کو محفوظ رکھتا ہے، وہ ان کو شریروں کے ہاتھ سے چھڑاتا ہے۔ صادقوں کے لیے نور بویا گیا ہے اور راست دلوں کے لیے خوشی۔ آئے صادقوں، خداوند میں خوش رہو اور اس کے پاک نام کا شکر کرو۔ کلام زندگی پروگرام میں آپ سب کا سواگت ہے۔ سب کے لیے خداوند کا پیار ہے، سب کے دلوں تک اس کی آواز پہنچ جانی چاہیے، کیونکہ ہم سب تھک گئے ہیں، ہم سب پیاسے ہیں۔ بہت لوگ ہیں پیاسے ہیں اس بات کے کہ اسے جانیں، اور پھر یہ پیاس بڑھنے لگتی ہے تو پھر جی چاہتا ہے اس کے پاس آئیں، اس کا گہرا تجربہ ہو۔ اور جنہیں گہرا تجربہ ہوتا ہے، اس کا انوبھو ہو جاتا ہے، ان کی زندگی پھر ویسی نہیں رہتی جیسی پہلے تھی، وہ بدل جاتی ہے۔ وہ تبدیلی جو ہے وہ ایک نئی زندگی ہے، اور خدا آج چاہتا ہے آپ کو، پیارے بھائی پیاری بہن، یہ برکت دے دے۔ اس کی ہمیں ضرورت ہے، وہ دینا چاہتا ہے۔ پیارے بھائی پیاری بہن، خدا کے کلام کو، انجیل کو پڑھنے سے جو تھوڑی سی سمجھ مجھے حاصل ہوئی ہے، اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 باتیں بہت ضروری ہیں، بنیادی باتیں ہیں۔ یہ مسیحی ایمان اور مسیحی زندگی کی بنیاد ان 3 باتوں پر ہے۔ پہلی بات، جو خدا کی محبت ظاہر ہوئی ہے مسیح یسوع میں۔ لکھا، خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ مسیح کا صلیب پر گناہ گار انسان کے لیے اپنی جان دینا، یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے، انسان کی نجات کا انتظام ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ خدا کی قدرت جو ظاہر ہوئی ہے مسیح میں، وہ اس طرح کہ جیسے اس نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے میں جو خدا کی قدرت ظاہر ہوئی ہے وہ بنیاد ہے۔ مسیح کی موت جو معاوضانہ ہے، جو ہمارے لیے ہے، بدلے میں ہے، ہماری نجات کی خاطر ہے، اور پھر اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا، کیونکہ وہ زندہ ہے، زندہ خداوند، ہمارا شافی، ہماری شفاعت کرنے والا، ہمارے ساتھ رہنے والا، تاکہ خدا کی محبت ہماری زندگی میں اتارے، تاکہ خدا کی قدرت کے کام ہماری زندگی میں کرے، تاکہ ہماری زندگی کو بدل کر خوبصورت بنا دے۔ اس پر بنیاد ہے۔ لیکن تیسری جو بہت ضروری چیز ہے، جہاں خدا کی محبت ہے، خدا کی قدرت ہے، وہاں خدا کے اس انتظام کی قبولیت ہے، اس کو قبول کرنا، سویکار کرنا، گرہن کرنا،
وشواس کے ساتھ اس کے پاس آ کے یہ کہنا کہ اے خداوند میں گناہگار انسان ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری جان ہلاک ہو، تو میں نہیں چاہتا کہ میری آتما برباد ہو جائے، میری آتما تو تیری پیاسی ہے۔ تو جب ہم اس پر وشواس کر کے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں، تب زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ تین باتیں بہت ضروری ہیں۔ خدا کی محبت جو مسیح میں ظاہر ہوئی ہے جب اس نے اپنی جان گناہگار کے لیے دی ہے، خدا کی قدرت جو اس بات میں ظاہر ہوئی ہے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور پھر ایماندار کا، کمزور گناہگار کا یہ ایمان کہ اے خداوند یسوع میں تجھے قبول کرتا ہوں، تجھے گرہن کرتا ہوں، تو میری زندگی بدل دے۔ تو یہ جو تجربہ ہے اس کا، یہی ہے بنیاد، یہ ہے دار و مدار، اسی پر ہے یہ سب کچھ۔ خدا کی بے حد محبت، خدا کی بے اندازہ قدرت، اور گناہگار کے ایمان کی یہ حالت کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور دے کے یہ کہے کہ میں تجھے قبول کرتا ہوں، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ قبولیت، اسی لیے لکھا آج قبولیت کا دن ہے۔ اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، کیونکہ جب کوئی گناہگار انسان جو تنگ آ گیا اپنی زندگی سے، وہ جو ڈھونڈ رہا ہے، راست بازی اس کی ہے لیکن پھر بھی پیاس نہیں بجھی، سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے کہ پھر بھی ایک اکیلا پن ہے، کھوکھلا پن ہے اندر، کیا کروں، کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کسے پکاروں، کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کے لیے ترستی ہے، ویسی میری روح خدا کے لیے، زندہ خدا کے لیے پیاسی ہے۔ تو ایسے لوگ جو خدا کی محبت اور قدرت پر یقین کر کے قبولیت کا دن پہچان لیتے کہ یہ وقت ہے میرے لیے، اور اپنے آپ کو سپرد کر دیتے، ان کے لیے ایسا لکھا ہے افسیوں کے خط میں، اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ جیسے خداوند یسوع مسیح کے لیے لکھا کہ وہ کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، وہ زندہ خداوند انہیں زندہ کر رہا ہے جو اپنے گناہوں کے سبب سے مرے ہوئے ہیں۔ خدا کے ساتھ رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، انسان کے ساتھ رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ایک قسم کی روحانی موت ہے۔ اور جس طرح جسم کو اگر دفن نہ کیا جائے تو اس میں سے بدبو پیدا ہوتی ہے، اسی طرح سے روح کا جب تک خدا کے ساتھ تعلق نہ پیدا کیا جائے، اس کے ساتھ سمبند نہ ہو، اس میں کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے، اس نے تمہیں بھی جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے تمہیں بھی زندہ کیا ہے۔ یہ بہت بڑا تجربہ ہے کہ کوئی کہے میں مرا ہوا تھا، اس نے مجھے زندہ کر دیا، میرا تو کوئی تعلق تھا نہیں خدا کے ساتھ۔ جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے، یہ مرے ہوئے انسان کی حالت ہے کہ بجائے خدا کے راستے پہ چلنے کے بجائے دنیا کی روش پہ چلے گا، جو دنیا کہہ رہی ویسا کرے گا۔ یہ موت کا نشان ہے، یہ زندگی کا نشان نہیں ہے۔ روحانی طور پر انسان جو زندہ ہے، جو خدا کا راستہ وہ اس پہ چلے گا۔ جو مرا ہوا ہے تو وہ اس مچھلی کی طرح ہوگا جو مری ہوئی ہوتی ہے۔ مری ہوئی مچھلی پانی کے مخالف نہیں جا سکتی، جدھر کو پانی بہ رہا ہے ادھر ہی کو جائے گی۔ زندہ مچھلی پانی کے خلاف جاتی، جدھر جائے چاہے جائے۔ مری ہوئی مچھلی بس جدھر کو پانی جا رہا ہے اس پہ بہتی ہوئی جائے گی۔ تو یہ حالت ہے اس کی جو روحانی طور پر مرا ہوا ہے گناہوں کی وجہ سے، دنیا کی روش پر چلتے تھے، ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ایک روح ہے جو ان کی زندگی میں اثر کرتی ہے جو خدا کے تابعدار نہیں ہے، جو خدا کا حکم نہ مانے، اس کی زندگی میں ایک اور بدروح ہے جو اثر کرتی ہے۔ ان کی زبان گندی ہوگی، ان کے خیالات گندے ہوں گے، ان کے کام ظلم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہے اس بدروح کے پیچھے پیچھے چلنا جو خدا کے پاک روح کے بالکل خلاف ہے۔ دنیا کی روش پر چلتے تھے، ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے۔ یہ شیطان کی روح ہے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ اب گواہی سنیے، ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے،
جیسا جسم کی خواہش پیدا ہوگی وہی کریں گے. جسم کی خواہشیں گندی گندی خواہشیں, جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے, جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے. جو کچھ میری سمجھ میں آتا وہی ٹھیک ہے, جو کچھ خدا کہہ رہا وہ تو پرانی بات ہو گئی. اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے. یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں خدا کی شفقت بے حد ہے وہاں خدا کا غضب بھی بے اندازہ ہے. یہ نہیں کہ خدا پسند کرتا ہے انسان کو برباد کرنا, لیکن خدا کا غضب گناہ پر پڑتا ہے. جس کی بھی زندگی میں ہو, جس زندگی میں گناہ ہوگا وہاں موت پیدا ہوگی. مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے, اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی, جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. جیسے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو خدا کی وہی قدرت اس گناہگار انسان کی زندگی میں کام کرتی ہے جو اس کے حضور آ کے کہتا ہے آج میری قبولیت کا دن آ گیا, آج میں تجھے قبول کر رہا ہوں, میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں. اس کی زندگی میں یہی طاقت کام کرے گی. جیسے مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھا, لیکن تمہیں بھی اس نے زندہ کر دیا. گناہوں کے سبب سے مردہ تھے, خدا سے دور, شیطانی طاقتوں کے بس میں, جسم کی خواہشوں کو پورا کر رہے ہیں, اور پھر اس کے نتیجے ایسے گندے اور خراب اور برے ہو رہے ہیں جسم پر بھی کہ جو بیان سے باہر ہیں, درد بھرے ہیں. کہتا اس حالت میں رحم کی دولت سے ترس کھا کے پیار کر کے خدا نے آواز دی اور کہا میرے پاس آؤ. یہ وہ محبت ہے جو خدا یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے گناہگار انسان کے لیے, جس کا پوچھنے والا کوئی نہیں, جس کے پیچھے ہر ایک دوڑتا ہے کہ اسے تباہ کرو, اسے مار ڈالو. اس گناہگار کو وہ اپنی گود میں لے کے کہتا ہے کہ اب تو محفوظ ہے, لا میں تجھے نئی زندگی دوں. اور جب وہ کہتا میں حاضر ہوں, مجھ پر رحم کر دے, اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی, بدل کے کچھ اور ہی ہو جاتی. دیکھو کچھ باتیں ہیں جو اس زندگی میں ظاہر ہوں گی جسے کہیں گے جسے خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے زندہ کیا ہے, جس کی آتما کو بچا لیا ہے موت سے. اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اور خدا کے کلام میں سے ہم یہ باتیں دیکھیں گے, کیونکہ میری کوئی بات ایسی نہیں جس سے کسی کی بات بن جائے. کسی کی بات سے کیا بات بنتی ہے؟ بات تو وہ ہے جو وہ کہہ دیتا ہے. جب وہ کچھ کہہ دیتا ہے تو ہو جاتا ہے. بڑی طاقت ہے اس کے کلام میں, ہو جا ہو جا. اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس آ کے آپ کے اندر آتما میں کہتا ہے میری بیٹی سن, ہو جا, زندہ ہو جا, زندہ ہو جا. آج میں تجھے زندہ کر رہا ہوں, ایک نئی زندگی دے رہا ہوں میرے بیٹے تجھے. کوئی سنتا ہو تو سن لے. یہ ہے انجیل, یہ ہے خوشخبری, یہ ہے خدا کا کلام, یہ ہے خدا کا پیغام. جس کے پاس کوئی آنے کو تیار نہیں ہے اسے وہ گلے لگا کر کہتا ہے میں تجھے بچا لیا, تو میری ہے, تو میرا ہے. سنو, ان کی زندگیوں میں کچھ ایسی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو زندگی کا نشان ہے. سب سے پہلی بات جو زندگی میں پیدا ہو جاتی ہے وہ ہے تابعداری خدا کی, آگیا کار ہونا, اس کے آدھین ہو کر, اس کے ماتحت ہو کر اس سے کہنا کہ اچھا ابھی تک تو میں دنیا کی روش پر چلتی رہی ہوں, جیسے دنیا کے لوگ کہتے تھے ویسا ہی میں کرتی تھی, میرے اوپر اثر تھا, جیسے کوئی شیطانی طاقت تھی جو مجھے گھمائے پھر رہی تھی, اور جو کچھ وہ خیالات میرے دل میں ڈالتا تھا میں تو وہی کرتا تھا. یہ حالت تھی میری. لیکن اب تابعداری پیدا ہو گئی ہے. اب میں دنیا کی روش پر نہیں چلوں گی, اب میں کسی اور کی بات نہیں مانوں گا. حکم کر میرے مالک, تو کیا چاہتا ہے؟ تو نے مجھے موت میں سے نکال کر نئی زندگی میں داخل کیا ہے. فرما کہ تیرا بندہ سنتا ہے, فرما کہ تیری بندی سنتی ہے. بتا کہ تیری رضا کیا ہے, میری نہیں, تیری رضا کیا ہے. تو بتا تو کیا چاہتا ہے. تو دیکھو ان کے لیے لکھا ہے, آپ کے پاس انجیل ہے تو آپ نکالو پہلا پطرس اس کا پہلا باب.
پہلا پطرس اس کا پہلا باب، اور یہ میں پڑھ رہا ہوں خداوند کے کلام میں سے اس کی 18ویں آیت سے. یہاں لکھا ہے، تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی ہے کہ جی تم نے بڑا دان کر دیا تھا اس سے تمہیں مکتی ملی. ایسا نہیں ہے، بلکہ بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے تم کو نجات ملی ہے. یہ خدا کی وہ محبت ہے جو صلیب پر ظاہر ہوئی ہے، اس کی وجہ سے تمہیں معافی ملی ہے. اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، خدا کو معلوم تھا اس نے کیا کرنا ہے، مگر ظہور آخر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا ہے. اس کے وسیلے سے خدا پر ایمان لائے ہو جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا، تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو. اب یہ دیکھو کیا لکھا ہے آگے، چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت ہوئی. کیسی بات لکھی ہے، حق کی تابعداری سے دلوں کو پاک کیا ہے. پوترتا پیدا ہو گئی ہے، اس کی تابعداری سے پاکیزگی پیدا ہوتی ہے. اور پھر لکھا ہے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی. وہ محبت نہیں جو اس دنیا میں ہے جس سے ہم ایک دوسرے کو لوٹتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں، اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، وہ محبت نہیں. بے ریا، اس کے اندر کسی قسم کی مکاری نہیں. یہ وہ محبت ہے جس کا ذکر ہے خدا کے کلام رومیو 5:5 میں. خدا کی محبت روح القدس کے وسیلے سے، پاک روح کی پاکیزہ محبت ہوگی. روح القدس کے وسیلے سے، پاک روح کے وسیلے سے ہمارے دلوں میں انڈیلی گئی ہے. یہ وہ محبت پیدا ہوتی ہے کیسے؟ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی. اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو. جب خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے جو زندہ خداوند ہے یہ تجربہ ہوتا کہ وہ اسے موت کے قبضے میں سے نکال کے ایک نئی زندگی میں داخل ہوتا، تو سب سے پہلی چیز اس کی زندگی میں تابعداری ہوتی. وہ خداوند یسوع مسیح کا حکم مانے گا، کہ اس نے کہا ہے کہ مجھ سے محبت اگر تم رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. تو تابعداری پیدا ہو جاتی، اس کے ہم آدھین ہو کر اس کے آگیا کیا کاری ہو جاتے، اس کی آگیا ماننے لگتے ہیں، حکم ماننے لگتے ہیں. اور جتنا زیادہ حکم مانیں گے اتنی پوترتا آئے گی اندر، اتنی پاکیزگی پیدا ہوگی. کوئی بات کہے گا آپ مان لو، وہ جو پرانا گند تھا وہ دھل جائے گا اندر سے. حکم ماننے سے پوترتا پیدا ہوتی ہے. جیسے کہ حکم نہ مانو تو ناپاکی پیدا ہوتی ہے، موت پیدا ہوتی ہے. ایسی جب ہم اس کا حکم ماننے لگتے ہیں اس نئی زندگی میں، جب اس نے مردوں میں سے زندہ کر دیا ہم کو، اس نئی زندگی میں ہم اس کا حکم ماننے لگتے ہیں، تو حکم ماننے سے پاکیزگی پیدا ہوتی ہے. پاکیزگی کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ نفرت سے. نفرت نکل جائے گی، اس کے بجائے محبت پیدا ہو جائے گی، پاک محبت. یہ پہلا نشان ہے کہ کوئی مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کوئی یسوع مسیح پر ایمان لایا ہے، اسے خداوند یسوع مسیح نے موت کے منہ سے چھین لیا ہے. موت زبان چاٹتی رہ جاتی ہے، اب وہ چھڑا لیتا ہے، اس نئی زندگی میں داخل کر دیتا ہے، جس میں زندگی شروع ہوتی ہے تابعداری سے، فرمان برداری سے، جس کا نتیجہ ہوتا ہے پاکیزگی. دھلنے لگتا ہے انسان، اور جتنا دھلے گا اتنا ہی زیادہ خدا کا پیار زندگی میں اترے گا. یہ پہچان ہے اس بات کی کہ یہ انسان اب مرا ہوا نہیں ہے روحانی طور پر، یہ زندہ ہے. مجھے اس کی ہر وقت ضرورت ہے، آپ کو ہے اس کی ضرورت. خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے والا مردوں میں سے زندہ ہوتا ہے. یہ روحانی موت ہے، خدا سے دور ہو گئے ہیں، ہم مرے ہوئے ہیں آتمک طور پر. نہ اس کی کوئی بھوک ہے، نہ اس کی پیاس ہے، نہ اس کا کوئی خیال ہے، نہ اس کا کوئی ڈر ہے. چلے جا رہے ہیں اپنا مری ہوئی مچھلی کی طرح، مرے ہوئے جانوروں کی طرح بہہ رہے ہیں پانی پر. یہ زندگی نہیں ہے. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ زندگی نہیں ہے. زندگی وہ ہے جب کسی کو وہ جب کوئی مسیح پر ایمان لاتا ہے، وہ اسے مردوں میں سے زندہ کر کے اس نئی زندگی میں داخل کرتا ہے. تابعداری شروع ہو گئی، پاکیزگی آنے لگی، خدا کا پیار اترنے لگا،
لوگ دیکھ کے حیران ہوں گے یہ وہی شخص ہے. تو جہاں زندگی میں خدا کی پاکیزگی، تابعداری، محبت پیدا ہوتی ہے، ایک اور بات پیدا ہوتی ہے، خاکساری پیدا ہوتی ہے. کبھی بھی کوئی انسان اس بات پر فخر نہیں کر سکے گا پھر کہ جی میں دوسرے سے بہتر ہوں. وہ عورت، وہ آدمی، وہ تو بہت گندے لوگ ہیں جی، ان کی بات مت کرو جی. کبھی وہ اپنی تعریف نہیں کرے گا. خاکسار ہوگا، آدھین ہوگا، نمر ہوگا. یہ جو نمرتا ہے یہ بہت زبردست طاقت ہے. یہ جو حلیمی ہے یہ کوئی بے وقوفی کی چیز نہیں ہے. اس میں خدا کی بڑی حکمت ہے، اس میں بڑی خدا کی قدرت ہے. خدا یسوع مسیح کے لیے جس نے یہ کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، جس نے گناہ پر فتح پائی ہے، جس نے موت پر فتح پائی ہے، وہ یہ کہتا ہے 11ویں باب میں، متی کی انجیل کا 11واں باب ہے، اس کی آخری 28ویں آیت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں. یہ جو حلیمی اور فروتنی ہے یہ تو خدا کی سب سے بڑی طاقت ہے جو خداوند یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے. اسے ہم لوگ بے وقوفی سمجھتے ہیں کہ جی دنیا میں ایسا آدمی، اسے دنیا والے کیا دے دیں گے کسی کو؟ دنیا والوں کے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ ارے جس کے پاس سب کچھ دینے کے لیے وہ نمر ہے، اور وہ نمرتا کی طاقت بخش دیتا ہے انسان کو. تو جہاں تابعداری ہوگی، جتنا زیادہ کوئی انسان خداوند یسوع مسیح کا تابعدار ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی زندگی میں خاکساری ہوگی. وہ خاکسار ہوگا، نمر ہوگا. وہ کبھی گھمنڈ نہیں کر سکتا، وہ کبھی اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھ سکتا. وہ جانتا ہے کہ اسے خاک پر سے اٹھا کے اس نے ایک نئی زندگی بخشی. اس کو معلوم ہے سڑی ہوئی لاش تھا میں، میری لاش بے کفن تھی، میں کسی کا کچھ نہیں تھا، مجھے زندگی نے چوما، ملا جب تیرا اشارہ. یہ ہوتی ان کی گواہی. خاکساری، حلیمی، فروتنی اس شخص کی زندگی میں بڑی زبردست طاقت ہے. یہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ پیدا ہوتی ہے، ورنہ آدمی اپنی راست بازی پر گھمنڈ کرتا ہے اور دوسروں کو ہلاک کرتا ہے. ایک اور چیز جو پیدا ہو جاتی ہے وہ ہے شکر گزاری. وہ انسان ہمیشہ شکر گزار رہے گا خدا کا. آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے پاک نام کو مبارک کہے. آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. ارے وہ ہے جو تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ ہے جو تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے. تباہ ہو رہا تھا تو، میں تباہ ہو رہا تھا، اس نے مجھے بچا لیا، میں کیوں نہ اس کا شکر کروں. لکھا خدا کی مرضی یہی تمہارے لیے کہ تم ہر بات میں شکر گزاری کرو. میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی. یہ لکھا ہے خدا کے کلام میں. شکر گزاری پیدا ہو جاتی ہے. ایک اور بات پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہے ذمہ داری، دوسروں کے لیے ذمہ داری. میں آپ کو خدا کے کلام میں سے ایک چھوٹی سی بات پڑھ کے سناتا ہوں. پہلا یوحنا ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کے لیے ذمہ دار ہو جاتے ہیں. یہ لکھا ہے جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو اور وہ اپنے بھائی کو محتاج دیکھ کر رحم کرنے میں دریغ کرے، اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے؟ آئے بچوں، ہم کلام اور زبانی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی سے بھی محبت رکھیں. ہم دوسروں کو بتا دیں کہ جس نے ہمیں بچایا ہے، پیارے بھائی، پیاری بہن، اسی نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. یہی نہیں کہ میں تمہیں بتا دوں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، بلکہ میں حاضر ہوں خدمت گزاری کے لیے. آپ کے پاس جو کچھ ہے، جس لائق ہیں، آپ اسے خداوند کے سپرد کر دیں گے خدمت گزاری کے لیے. بڑی پیاری زندگی ہے یہ، بالکل نئی زندگی ہے، آپ کے لیے، سب کے لیے. آپ
خوشخبری سن رہے ہیں خدا کے پیار کی، پیارے بھائی پیاری بہن، اسی لیے اس کو کلام زندگی کہتے ہیں، زندگی کا کلام، وہ زندگی جو خدا نے ہمارے لیے انعام کے طور پر بخشی ہے، کہ ہم جو روحانی طور پر مر رہے ہیں، اس دنیا کے ساتھ بہہ رہے ہیں، جیسے دنیا کے کام ہے ویسے ہم بھی کر رہے ہیں، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ کہہ دیں نہیں یہ کام میں نہیں کروں گا، یہ کام میں نہیں کر سکتی، ہمارے گھروں کا برا حال ہو گیا۔ ہمارے لیے یہ خداوند کی خوشخبری ہے، یہ انجیل، وہ مردوں میں سے زندہ کر دیتا، جیسے وہ خود مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اسے موت پر اختیار ہے۔ اس نے کہا تھا مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار، اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے، وہ زندہ ہے، وہی ہے جو ہماری روحوں کو زندگی بخش رہا ہے، اور جب وہ زندگی دے رہا ہے تو ہمیں لے لینی چاہیے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ ہم اس دھوکے میں رہ جائیں گے کہ میں خدا کے لیے یہ کر رہا ہوں، میں تو یہ کرتی ہوں، اس دھوکے میں ہم رہ جاتے ہیں، کیونکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کبھی کافی نہیں ہوگا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ خدا کا پیار آواز دے کے کہہ رہا میری بیٹی میرے بیٹے، تیرا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے، تیری زندگی میں موت کے نشان ہیں، یہ جو نفرت ہے، یہ جو ناراضگی ہے، یہ جو لالچ ہے، یہ جو بدگوئیاں ہیں، یہ جو جھوٹ فریب ہے، یہ جو گندے گندے کام ہیں، یہ موت کا نشان ہے۔ ادھر آ میرے پاس، میں تجھے موت کے منہ سے نکال کے ایک نئی زندگی میں داخل کروں گا۔ اس زندگی کی وجہ سے تیری زندگی میں تابعداری پیدا ہوگی، تو حکم مانے گا خدا کا، تیری زندگی میں شکر گزاری پیدا ہوگی، تیری زندگی میں خاکساری پیدا ہوگی۔ تو کبھی نہیں کہے گا کہ میں بڑا وہ چھوٹا، میں نیک وہ برا، کبھی نہیں ایسے کہے گا۔ لیکن تم پر یہ جو بخشش ہوئی تمہارے کاموں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ تو اس کا فضل ہے۔ تابعداری پیدا ہو جائے گی، شکر گزاری پیدا ہو جائے گی، خاکساری پیدا ہو جائے گی، دوسروں کے لیے ذمہ داری پیدا ہو جائے گی۔ انسان اپنے لیے جیتا ہے تو خدا کی مرضی کے مطابق دوسروں کے لیے اپنی زندگی بسر کرے گا۔ میرے بیٹے میری بیٹی، کوئی تیار ہے یہ زندگی لینے کے لیے؟ آپ کہہ دو خداوند یسوع سے میری زندگی میں آ، وہ آ جائے گا، ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ چاہیں گے تو مجھے فون کر کے بتانا، میں آپ کے ساتھ دعا کروں گا، ہم مل کر اس کے ساتھ اس کے حضور شکر گزاری کریں گے۔ خداوند ایسا چاہتا ہے آج کے دن کو جانے نہ دینا۔ یہ دن بڑا مبارک ہے، فیصلے کا دن ہے، آپ کے لیے ہے۔